پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے، 4۔ نمبر 1، پیر پکا سچا ٹناٹن ٹنچ سنی ہونا چاہیے، ذرا بھی پلپلا نہیں، ذرا بھی لیک معاملہ نہیں، ذرا بھی پلپلا نہیں، ٹناٹن سنی ہونا چاہیے پیر۔ نمبر 1 پیر۔ اچھا سنی کیسا؟ اس زمانے میں اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان کو گمراہ اور کافر سمجھتا ہو۔ یہ نہیں کہ گڑ گوبر ایک، حلوہ گوبر ایک، پیشاب پانی ایک، سب ہڑپ نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، نہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹناٹن، ہاں کھنا کھن سنی۔ اب ٹناٹن سنی کی پہچان کیا ہے؟ اس زمانے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حسام الحرمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہم زد فزد۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ریپیٹ کرو، آپ کو بھی بولنا آئے گا۔ حسام الحرمین۔ کیا نام ہے؟ حسام کے معنی تلوار، اور حرمین یعنی مکہ مدینہ۔ دیوبندیوں کے 4 عالم، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی، اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی۔ ماشاءاللہ، یہ 5 لوگوں کو ان کی کفریہ عبارات کے بنا پر مکے مدینے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے، اور جو ان کی ان کفریہ عبارات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافر۔ اب جو ان کو کافر نہ مانے، حسام الحرمین کی تصدیق نہ کرے، وہ چاہے پٹنہ کی خانقاہ مجیبیہ ہو، یا حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ ہو، یا پاکستان کا ڈاکٹر طاہر الپادری ہو، یا دلی کا مقبول احمد سالک مصباحی ہو، یا حرام پور کا ناصر حرام پوری ہو، یا ڈاکٹر نوشاد عالم چرسی ہو، یا اجمیر کے چرسی مجاور ہو، جو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرے گا وہ صلح کلی ہے، سنیت سے باہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت صوفی کلیم رضوی حنفی، نعرہ تکبیر۔ حنفی رضوی، حنفی مقدم ہے، رضوی مؤخر، اور رضوی نہیں، رضوی، رضا اس کا مصدر ہے اور رضوی اس سے مشتق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج مارکیٹ میں بہت پیر گھوم رہے ہیں، بڑا بڑا پگڑا اور مریدوں کا حلقہ اور خاندانی وجاہت اور بڑی بڑی خانقاہوں کا ٹیگ نہیں چلے گا۔ اس دور میں حسام الحرمین معیار ہے، خط امتیاز ہے حق و باطل کے بیچ میں۔ اگر کوئی عالم، کوئی امام، کوئی پیر حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا تو اسے پیر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مارکیٹ میں ایسے بہت پیر صاحب گھوم رہے ہیں۔ کلکتہ میں بھی ایک آتے ہیں حسنین بقائی، جن کی کر دی تھی میں نے خوب ٹھکائی، دوبارہ وہ نظر نہیں آئے۔ ایسے بہت کتنے نام لوں میں، کیسی کیسی خانقاہیں آ گئی ہیں۔ نہیں تو نمبر 1 پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، اور نمبر 2 پیر صاحب کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے عقیدے کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نہیں تو رات دن فلائٹ میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں، کاروں میں امیر مریدوں کے یہاں آرام فرما رہے ہیں، صرف امیروں کو فیض بانٹ رہے ہیں، اور غریب نادار مرید ایک جھلک پانے کے لیے ترس رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کیسا پیر ہے؟ ارے پیر تو وہ ہے جو سب کو اپنے فیضان سے نواز دے۔ دیکھو، جب میرے تاج الشریعہ نے 7 ذی قعدہ کو اس دنیا آب و گل سے مغرب کی نماز کے وقت زبان اقدس سے اللہ اکبر کہتے ہوئے روح مبارک قفس عنصری سے یہ کہتے ہوئے نکلی، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ میرے پیر کے دنیا سے جانے کے بعد جن لوگوں نے ٹرین کا ایسی کوچ نہیں دیکھا تھا، اللہ نے انہیں بھی فلائٹ میں بٹھا دیا، اور تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پیر وہ ہے جو اپنے فیضان سے سب کو مالا مال کرے، خالی سیٹھیوں کو نہ نوازے، گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو، سٹے بازوں کو، لوگوں کی زمینیں ہڑپنے والوں کو۔ اچھا یہ گاؤں میں جو تھوڑے نیتا ٹائپ کے لوگ ہوتے نا، مکھیا ٹائپ کے، غریبوں پہ ظلم کرنے والے اور جن کا کاروبار حرام کا ہوتا ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں، آپ کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ گاڑی مت روک لینا میری، مولوی نے بول کیسے دی۔ تو اکثر لوگ ایسے لوگ اپنے گھر میں کسی بڑے پیر کو رکاتے ہیں تاکہ جب کوئی بڑی دینی شخصیت میرے گھر میں آئے تو لوگوں کو لگے اگر وہ غلط ہوتا تو فلانے پیر اس کے گھر میں کیوں آتے۔ تو پیروں کو بھی چاہیے کہ پہلے پتہ کرے کہ سامنے والے کی کمائی حرام کی ہے یا حلال کی، خالی ٹھوسے نہیں، بس پیٹ العلوم کے اندر ٹھوستے رہو 72 قسم کا آئٹم اور رات میں ٹانگ اوپر کر کے ٹائر پنکچر کرتے رہو۔ ہاں ایسے بہت ترقی یافتہ پیر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ تو پیروں کو بھی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں آریہ جاری؟ ہاں تو اب پیروں کو بھی چاہیے پہلے مریدوں کو حلال کھانے کی ترغیب دے۔ پیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی مرید کرو اور نکلو، پھر دوسرا گاؤں مرید، تیسرا گاؤں مرید۔ رکو، خانقاہ بناؤ اور خام و خامت بناؤ، خانقاہ بنا کے اس میں تربیت کرو، ویکلی 1 ٹائم، ہفتے میں 1 بار کسی عالم کو وہاں رکھو تاکہ وہ لوگوں کی تربیت کرے اور لوگوں کو حلال کھانے کی ترغیب دے۔ پیر وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرید کیسے کما رہا پرواہ نہیں، بس آنکم آنے دو نہیں چلے گا۔ تو نمبر 1 پیر جو ہے، نمبر 2 پیر کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مسائل کتابوں سے نکالے۔ پیر میں 4 باتیں ہونا چاہیے، نمبر 1 سنی، نمبر 2 علم والا، عالم ہونا ضروری نہیں ہے پورا سند یافتہ، اتنا علم ہو کہ عقیدے کے مسائل کتابوں سے نکالے۔ نمبر 3 اب سن لو، یہیں آ کر میرے سے بڑے بڑے لوگوں کا پنگا ہو جائے، اتصال سلسلہ۔ پیر صاحب ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے پیر بن گئے، ان کو کسی نے خلافت ہی نہ دی، ان کو کسی نے خلافت دی ہو، ان کو کسی نے یہ کسی نے کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، اس کو کہتے ہیں اتصال سلسلہ۔ آج کل کچھ سلسلے بیچ میں سے کٹے ہوئے ہیں، ذرا تم ہی بتاؤ کون سے سلسلے؟ ہاں ماشاءاللہ، مداری سلسلہ اور وارثی۔ اب بھیا تم لوگ تقریر کروا لیتے ہو، میری تقریر ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ چلی جاتی ہو، میرے اوپر ایسی مصیبت اور ایسی ماں بہن کی تعریف ہوتی ہے میری فون پر، کیا بتاؤں میں۔ کسی دن ایک دن میرا فون لے کر دیکھو کتنی تعریف ہوتی۔ حضرت زندہ شاہ مدار بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کا سلسلہ جاری، ان کے سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوا شریف بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن ان کا سلسلہ جاری، انہوں نے کسی کو خلافت ہی نہیں دی، لیکن ان کے نام پر آج پیلا کپڑا پہن کر، چھٹیاں رکھ کر، نماز روزہ چھوڑ کر لوگ پیری مریدی کر رہے ہیں۔ ایسے حرام خور پیروں سے مرید ہونا حرام، سخت حرام ہے۔ پیر ایسا ہو جس کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہو۔ اب بیچ میں سے ہی کنیکشن کٹا ہوگا تو پاور آئے گا کیسے؟ فیض ملنا چاہیے نا، فیض نہیں ملتا، اسی لیے لوگ بدعتی ہیں، بڑے بڑے لٹ رکھ لیا، بڑی بڑی پگڑی پہن لی، ہاتھوں کے اندر کڑے پہن لیا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈال لی، عجیب عجیب حلیہ بنا لیا، چوڑیاں پہن لی، کان میں بالیاں۔ اب سارا اچھا خاصا مرد ہجڑا نظر آ رہا ہے۔ آدمی کی یہ حالت خدا کی قسم جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے نہیں، مرد ہو تو مرد جیسے رہو۔ ہاں کوئی بزرگ حضرت موسیٰ سہاگی، وہ واقعی میں بزرگ تھے، واقعی میں مجذوب تھے، ان کو ہوش نہیں تھا دنیا داری کا، ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کو بریانی کھانے کا ہوش ہے اور نلی توڑنے کا ہوش ہے، ٹھوس ٹھوس کے بھرنے کا ہوش ہے، اور 10 کی نوٹ اور 100 کی نوٹ کا فرق سمجھتا ہے، اور ایسے لوگ اگر ہجڑے بن کر پھریں تو ایسے ہجڑوں سے دور رہیے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ تمہارے کیا ہوا؟ بلب پھٹ گیا؟
गुब्बारा फट गए माशाअल्लाह। ऐसे अच्छा कुछ ना कुछ फटना। तो 12 बजे बिठाया क्यों? मुझे आज ठीक 12 बजे बिठाया, तो थोड़ा पहले बिठा देते। अजीजाने गिरामी वकार, जरूर ये बातें तुम्हें सख्त लगेंगी, लेकिन पीर जो है वो नंबर 1 सुन्नी, नंबर 2 इल्म वाला, नंबर 3 इत्तेसाले सिलसिला, उसको कहीं ना कहीं से खिलाफत हो। जैसे हुजूर हबीब मिल्लत सैयद जो तशरीफ लाए हैं आपके गांव में, क्या नाम? सैयद गुलाम मोहम्मद साहब हबीबी क़िबला, इनको सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह से फैज़ मिला, और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह से, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को आला हजरत से, और आला हजरत को अल्लाह व रसूल से भरपूर फैज़ मिला हुआ, भरपूर फैज़। हाँ, और इतना फैज़ कि लोग कहते हम सैयद हो के पीछे, वो खान हो के आगे। लोगों को जलन हो गई, पेट में मरोड़ उठ गई, मरोड़। खान हो के आगे बढ़ गया। नज़मी मियाँ फरमाते हैं आला हजरत खान हो के आगे क्यों बढ़े? इश्क़े मुस्तफ़ा का ये एजाज देखिए, खानज़ादा सैयदों का आला हजरत बन गया, खानज़ादा सैयदों का आला हजरत बन गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर आला हजरत को जो आज अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता बनाया, आज अता फरमाया, आज कुछ लोग आला हजरत बनने की चक्कर में है। लेकिन बेटा सुन लो, पैरों में बांस लगाने से कोई ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा तो अल्लाह वो रसूल बनाते हैं। और बरेली में मौलाना नकी अली खां के घर में पैदा होने वाले बच्चे को इतना ऊंचा बनाया, इतना ऊंचा बनाया कि दुनिया कह उठी, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत, हामी ये सुन्नत आला हजरत। इतना ऊंचा अल्लाह ने बना दिया। हाँ, तो नंबर 3 इत्तेसाले सिलसिला, और नंबर 4 सुन लो पीर में क्या होना चाहिए। नंबर 4 पीर मुत्तबए सुन्नत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुत्तबए सुन्नत को आसान करके समझाता हूं, ये न हो कि बाउंस कर गई, समझ में नहीं आई। हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के प्यारे प्यारे तरीकों पे चलने वाला, सुन्नत के खिलाफ काम न करने वाला, जो सुन्नत का पाबंद है, हकीकत में वही पीर है। और जो पीर अजान हो रही है मुरीदों को लेकर बैठा हुआ है और दुनिया भर की खुराफात कर रहा है, इनकी उनकी बुराई कर रहा है, उलमा को अपने जाहिल मुरीदों के बीच में जलील कर रहा है, ऐसा जाहिल पीर मुत्तबए सुन्नत नहीं हो सकता है। मुत्तबए सुन्नत सरकार की छोटी सुन्नतों पे भी आ करे, खाने पीने की सुन्नत, चलने फिरने की सुन्नत, बोलने चालने की सुन्नत, लोगों से मिलने जुलने की सुन्नत। लेकिन अफसोस आजकल मुत्तबए सुन्नत पीर कम नजर आते हैं। आजकल पीर साहिबान ऐसे, मैं हैदराबाद तकरीर करने गया और मैं क्या बताऊं आपको, हैदराबाद वो शहर है जहां एक पत्थर उठाओ एक पीर, एक पत्थर उठाओ एक पीर, एक मुर्शद। वहां की दक्कनी जुबान में मुर्शद, मुर्शदा, साहिबा, हजरता, वहां की भाषा में। अब वहां पर माज़अल्लाह एक नकीब साहब ने उनको दावत दी तो कुछ अलकाब में कमी की। पीर साहब को गुस्सा आया, कम बखत, औलादे गौसे आजम बोल, मैं औलादे गौसे आजम हूं। सुनो पीरो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर जो है वो हमारे आका की जात है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं आऊं तो लोग खड़े हों, मैं बोलूं तो लोग चुप रहें, अल्लाह की कसम उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। पीर में अकड़ नहीं होना चाहिए, इनकिसारी होना चाहिए।
تواضع ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ایئر کنڈیشن روم میں رک کر سیٹھ مریدوں کے بچوں کی شادیوں میں بھی آؤ، ختنہ میں بھی آؤ، لیکن غریب مرید کی بوٹل پہ بھی دم نہ کرو، غریب مرید کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھاؤ۔ پیروں ایسا نہ کرو، سارے مریدوں پہ ایک جیسی نظر رکھو۔ جیسا اللہ اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ اپنی تمام امت سے پیار کرتے ہیں، ایسے ہی پیر کو تمام مریدوں سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پیر لوگ جن میں اکڑ کوٹ کوٹ کے بھری ہے مولویوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور مولوی بھی ہیں ایسے کچھ مولوی بیل، یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ مرتے دم تک پیروں کی تعریف کرتے رہے۔ آج جو یہ پیر تم پر حکومت چلا رہے ہیں اس کی وجہ تم خود ہو۔ تم نے ان کی شان میں بڑے بڑے القاب اور قصیدے پڑھے۔ ارے کسی پیر کو لوگ کب جانیں گے؟ جب عالم بتائے گا۔ اب بتاؤ، جاہل پیر مریدوں میں راج کر رہا، اس کے گنڈے مرید، خبردار کوئی عالم اس کے خلاف بول دے تو۔ بمبئی میں کچھ ایسے پیر ہیں کہ اگر آپ قوالی کے خلاف، عورتوں سے ملنے کے خلاف، دھمال کے خلاف بول دو، امام صاحب کی نوکری چلی جائے۔ آج ایسا کیوں ہے؟ مزاروں پہ، مزارات پر جو خرافات اور بدعات ہو رہی ہے، اگر عالم اس کے خلاف کہے، ماشاءاللہ ہمارے رونق اسٹیج حضرات تشریف لا چکے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ ارے میں نے کہا بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ النبی۔ اجازت ہے کچھ دیر رفیق بھائی؟ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر کو تمام مریدین پر ایک جیسی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سیٹھوں کو نوازا جا رہا ہے، غربا کو فراموش کیا جا رہا ہے، ایسا پیر درست نہیں ہے۔ پیر متبع سنت ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور وہ مرید جو حلقہ مریدہ میں بیٹھ کر اذان کے وقت علماء کی غیبت کر رہا ہو، برائیاں کر رہا ہو، یہ پیر متبع سنت نہیں ہے۔ جو مزارات پہ دھمال ڈال رہا ہو، قوالیاں کر رہا ہو، عورتوں کے ساتھ ڈانس ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ارے پیر سے کیا پردہ کا مطلب پیر سے اپنے گناہ نہ چھپاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جوان عورتوں سے پیر کے پیر دبواؤ۔ خبردار خبردار، یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ ارے پیر ہے تو کیا ہوا، ہے تو مرد۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم پیغمبراں، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اول الانبیاء، اول مخلوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جو ظاہری طور پر بینائی سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول وہ صحابی اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، پردہ کر لو۔ اس لیے اپنی بالغ بچیوں کو خدا کے لیے مزارات پہ نہ لے جاؤ، ان حرام خور مجاوروں کے ہتھے نہ چڑھاؤ، ان چادر چور مجاوروں کے جنہوں نے بڑی دیگ چھوٹی دیگ سندل بنڈل چادر گاگر سے اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان حرام خور مجاوروں کے ہتھے نہ چڑھاؤ۔ اللہ کے بندو قرآن و سنت کے احکام کو فالو کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھو، فکر رضا کو سمجھو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر میں 4 باتیں ہوں، نمبر 1 پیر علم والا ہو، نمبر 2 پیر علم والا ہو، نمبر 1 پیر سنی ہو، نمبر 2 پیر علم والا ہو، نمبر 3 اتصال سلسلہ ہو، نمبر 4 متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرتا ہو۔ سنت کے اتباع کا مطلب کیا ہے؟ آج لوگ کرامات دیکھتے ہیں، کرامات۔ ہمارے دیکھو یہ اسد اقبال یہ ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خوشالحانی کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ تو تب سے پڑھتے ہیں جب میں خود مدرسے میں پڑھتا تھا الف با تا سا، جی ماشاءاللہ۔ اب یہ سب ہندوستان جہاں دیدہ مردم شمار لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ گئے۔ ابھی میں کرناٹک گیا تقریر کرنے، ایک صاحب آئے بولے حضرت تم نہ معلوم ہمارے مرشد واللہ کے کرامتی، یعنی بہت بڑے کرامتی۔ تو میں نے کہا کیا کرامت دکھائی تمہارے پیر صاحب نے؟
بولے آئیو ایک مجلس میں 20 کلو گانجا پی گئے ہمارے پیر صاحب. بتاؤ جس پیر نے ایک مجلس میں 20 کلو گانجا پی لیا وہ کرامتی پیر. کہاں ہے احمقوں جیسے کہاں جا رہے ہو؟ اور ایسے ہی گنجیڑی چرسی جب مرتے تو انہی کا مزار بنتا اور اسی پہ دھمال ڈالی جاتی ہے اور اسے عرس پاک کا نام دیا جاتا. خبردار. اس لیے میں کہتا ہوں ہر نئی قبر پہ بھی جانے سے پہلے ذرا سا اس کی تفتیش کر لیا کرے. جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مزار میں ولی اللہ ہی لیٹا ہو، ہر مزار میں ولی اللہ لیٹا ہو. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. بہت ساری اب تو اسد اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ مارکیٹ میں نقلی دوا بھی آ گئی، بڑی نقلی چیزیں آ گئی، پیر بھی نقلی بہت آ گئے. ایک صاحب نے زندگی سے بیزار ہو گئے، مرنے کا ٹھان لیا، مارکیٹ گئے، زہر لے کر آئے، کھائے لیکن مرے نہیں، زہر نقلی تھا. گھر والے بہت خوش ہو گئے، صاحب مرنے کی کوشش کی، مرے نہیں. گھر والوں نے خوشی میں مٹھائی کھلا دی، مر گئے. مٹھائی نقلی. چیزیں بہت نقلی آ رہی ہیں. اب ایسے ہی اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیروں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ ننگے پنگے جو مزاروں پر بیٹھے ہیں، جنہیں ناخن کاٹنے، بال کاٹنے اور نہانے کی تمیز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. ایسے ننگے پنگے لوگوں کی فوٹو سوشل میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ پہ ڈال کر آج کا گوگل کا مقلد، غیر مقلد، عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ وہابی کہتا ہے دیکھو یہ ہے بریلویوں کے پیر، دیکھو یہ ہے بریلویوں کے پیر. صاحب ابے سن لو، یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے. بریلویوں کا پیر دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھ لے. بریلویوں کا پیر دیکھنا ہے اسجد رضا کو دیکھ لے. یہ ہے بریلویوں کے پیر، یہ ہے بریلویوں کا پیر، یہ ہے بریلویوں کا پیر. اللہ کی قسم ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ. دنیا ہو یا کہ محشر لیں گے پناہ اس کی، ہم سب کا آسرا ہے اختر رضا کا دار. یہ ہے بریلویوں کا پیر. اسے دیکھ لیتے، ان ٹامک ٹوئیاں پیروں کو دکھا کر بریلویوں کا پیر نہ کہو. خدا کی قسم پیر متبع سنت ہونا چاہیے، ہر حال میں سنت کا اتباع کرنا چاہیے. لوگوں کا عجیب مزاج ہو گیا، مرید ہو گئے، سوچتے ایک رات میں 20 مالے کا ٹاور کھڑا ہو جائے. چھوٹی سی بوتل میں بڑا سا انڈا ڈال دیے، بڑے با کرامت. ہری ہری گھاس میں آگ لگا دیے، بڑے با کرامت. یہ کرامتیں نہیں ہیں اللہ کے بندو. حضرت غوث اعظم کے دادا پیر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص 38 سال تک رہا. 38 سال کے بعد جھولا جھکڑ اٹھا کے جانے لگا. حضرت نے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ کہا مرید ہونے آیا تھا لیکن 38 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھا. 38 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا کیا تو نے 38 سال میں مجھے کبھی نماز تہجد چھوڑتے دیکھا ہے؟ 38 سال میں تو نے مجھے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوڑتے دیکھا ہے؟ سب سے بڑی کرامت شریعت میں استقامت ہے، سنت کا اتباع ہے، مسلک حق کا اتباع ہے. یہ ہے سچے پیر کی علامت، یہ ہے سچے پیر کی علامت. اور جو داڑھی کاٹتا جائے، واجب کی توہین کرے، بد مذہبوں سے میل جول کرے، کفر و اسلام کو ایک کرنے کی ناپاک کوشش کرے، اللہ کی قسم یہ سب شیطان کے چیلے ہیں. یہ پیر نہیں ہے، یہ پیر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آج ہم آپ اپنے گلے میں جس کی تقلید کا پٹا ڈالے ہوئے ہیں، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے امام ہیں جن کی نسبت سے آپ میں حنفی ہیں. بغداد میں ایک مرتبہ شورا ہوا کوفہ میں کہ بہت بڑے ولی اللہ ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہے. امام صاحب کو اشتیاق ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھوں، تو امام صاحب شوق اشتیاق میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں رکے ہوئے. جب آپ مسجد کے قریب گئے، لوگوں نے کہا وہ حاجت کے لیے باہر گئے. چونکہ ہر گاؤں میں بیت الخلا نہیں ہوتا، کہیں کہیں کھیت الخلا ہوتا. امام صاحب کو پتا چلا، وہ باہر گئے حاجت کے لیے. امام صاحب نے کہا ہم یہیں انتظار کریں گے. جب امام صاحب رکے رہے تو وہ ولی اللہ صاحب جو مشہور تھے باہر سے آئے، مسجد میں گئے. امام صاحب نے کہا واپس چلو. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس شخص کو مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم کہ مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھنا چاہیے الٹا نہیں، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
اور تم کیا دیکھتے ہو؟ مریدوں کا حلقہ، حضرت کا خاندانی ٹیگ، حضرت کے کتنے فالوورز ہیں، حضرت کی کیا کیا کرامات ہیں، بیت العلوم کتنا بڑا ہے، یہ سب مت دیکھو۔ پیر متبع سنت ہے یا نہیں دیکھو، یہ اللہ والوں سے سیکھو جنہوں نے ہمیں بتایا ہے پیر میں کیا باتیں ہونی چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے، پیر متبع سنت ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پیری مریدی کی مخالفت نہیں کرتا، میں مزارات پہ جانے کی مخالفت نہیں کرتا، میں نیاز و فاتحہ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان میں جو برائیاں گھسی ہوئی ہیں، بھلا بتاؤ ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں؟ جب ہم بد مذہبوں کی برائیاں کرتے اور آپ بچتے ہو تو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ کون دور کرے گا؟ ہمارے مہاراشٹر کے علاقے میں فاتحہ ہوتی ہے تو ایک بات یہ بتا دوں، اعلیٰ حضرت کی ایک رسالہ ہے الحجت الفائحہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برتن سامنے رکھنے کے بعد ہی فاتحہ ہوں گی، آپ کا یہ خیال عبث ہے۔ فاتحہ بغیر سامنے برتن کھانا رکھے بھی ہو جائے گی، رکھ لینا اچھی بات ہے۔ تو کچھ علاقوں میں سگریٹ رکھیں گے، بڑی رکھیں گے، عجیب عجیب۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ تو بولے وہ مرحوم کو بڑا پسند تھا۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اسے دور کیجیے۔ گھروں میں جو 10 بیوی کی کہانی، سگٹ اماں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، یہ سب جو بکواس ہے یہ سب دور کیجیے۔ مزارات پہ جائیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کسی بھی مزار پہ 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہوئیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، ان کے توسل سے دعا کیجیے۔ اگر مجمع زیادہ نہ ہو آپ بوسہ بھی لے سکتے ہیں، منع ہے، حرام و ناجائز نہیں ہے، چوم لیا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آئیں، اس طرح حاضری دیں۔ مزارات اولیاء کو کھیل کود کا ذریعہ، عرس کے نام پر دنیا بھر کی خرافات، یہ سب بند کیجئے۔ میلاد النبی منائیے جیسے منانے کا طریقہ ہے، اور سب سے پہلے مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کیجئے، اس لیے کہ جس رسول کی محبت کا آپ دم بھرتے ہیں، اس رسول کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی۔ نمازوں سے تغافل مت برتیے، نماز سے تساہل مت برتیے۔ نماز ہماری قبر سے لے کے حشر تک کی زندگی کے لیے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نماز سے تغافل مت کیجئے، باقاعدہ نماز پڑھیے۔ اور نماز سے پہلے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ عمریں گزر گئی 70 سال کی، لیکن پتہ نہیں کہ سجدے میں پیر کیسے ہوں، حالت کیسی، ہاتھ کیسے ہوں، ناک کی ہڈی کیسے لگے، نگاہ کیسی۔ اللہ کے بندو سیکھ لو، ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتے۔ اور سب سے پہلے تو قرآن کریم صحیح کرو۔ وہ کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے میں بڈھا ہو گیا اب کیسے پڑھوں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے فاسٹ پڑھنے والے کے مقابلے میں ڈبل نہیں کی، اسپیڈ سے پڑھنے والے کے مقابلے میں ڈبل نہیں کی۔ قرآن سیکھیے، کم از کم اتنی صورتیں زبانی یاد کر لیجئے جس سے آپ کی نماز ہو۔ پاکی ناپاکی کے مسئلے سیکھیے کہ کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں، بدن کیسے پاک ہوتا ہے، پانی کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، استنجا اور وضو غسل کا طریقہ سیکھیے، نماز سیکھیے، اور پھر آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو آپ کا نماز میں دل لگے گا۔ ورنہ کچھ لوگ نماز میں آتے ہیں تو کچھ لوگ مچھر مارتے ہیں، اور کچھ لوگ سارے دن کا حساب کر لیتے ہیں نماز میں۔ ہاں، کچھ لوگ پورے مارکیٹ کا حساب کر لیتے، اور لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وضو اچھا نہیں ہوتا۔ وضو کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ غسل اچھا نہیں ہوتا، اور غسل اچھا نہیں ہوتا، بدن پہ کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ کتنے موٹے موٹے مسائل، اب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ خواتین بھی یہاں بیٹھی، علماء سے آپ برائے مہربانی یہ سارے مسائل سیکھیں، نماز کی سخت پابندی کریں۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سختی سے اس پر قائم رہیے۔ اور ہمارا مرکز کل بھی بریلی شریف تھا، آج بھی بریلی شریف ہے۔ ہمارے پیر حضور تاج الشریعہ ہمارے امیر تھے، اب ہمارے امیر نے ہمارا امیر اپنے بیٹے اسجد رضا کو بنایا ہے۔ حضور اسجد رضا ہمارے امیر ہے، ہمارے قائد ہیں مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزکم۔ آپ ان کی سرپرستی میں، ان کی امارت میں رہیے، اور مسلک حق پر سختی سے قائم رہیے، اور سچوں کی جھوٹوں کی پہچان خوب کر لیجئے۔ زمانہ بڑا پرفتن ہے، نئے نئے فتنے قرآن و سنت کا نام لے کر اٹھ رہے ہیں، سب کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے۔
اب جاگتے رہنے کا ٹائم ہے. علم و عمل کے میدان میں مضبوط ہو جائیے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اگر کسی بندے مومن کی میری ذات سے، عالم کی، شاعر صاحب کی، حافظ صاحب کی، کسی عام مسلمان کی بھی گستاخی یا اس کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.